اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ سورۃ الاعراف مبارکہ رکوع نمبر 22۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر، آپ کے گھروں پر، آپ کے بچوں پر، آل اولاد پر، سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حلال روزی میں بھی برکت عطا فرمائے اور حلال کا لقمہ ہمیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ عز و جل۔ رکوع نمبر 22 سورہ الاعراف مبارکہ، پارہ نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَشَهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور اپنے محبوب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ غور سے یہ یہاں سے بات جو چلے گی وہ غور سے سنیے گا، پھر آپ کو پورے رکوع کی بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے، ظہورہم ان کی پشتوں سے، بنی آدم کی جو پشتیں ان کی پشتوں سے جب نکالا، ذریتہم ان کی اولاد کو، کہ بنی آدم کی پشتوں سے جب ان کی اولاد کو آپ کے رب نے نکالا، وشہدہم علی انفسہم اور گواہ بنا دیا خود ان کو ان کے نفسوں پر، انفسہم ان کے نفسوں پر یعنی ان کی جانوں پر، انہی کو خود ہی ان کے نفسوں کے اوپر گواہ بنا دیا۔ الستُ بربکم، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو انہوں نے کہا، سب نے کہا، بلا تو ہی ہمارا رب ہے، بے شک اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، شاہدنا ہم نے گواہی دی، یعنی یہ جو ہم نے بات کی ہے نا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو اس بات کی ہم نے گواہی دی۔ ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، تو یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقولوا، کہ کہیں تم یہ نہ کہو، کس دن؟ یوم القیامت، قیامت والے دن، یعنی قیامت والے دن جو روز محشر ہے، روز حشر، تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اسے بے خبر تھے، غافلین غافل غفلت میں ہونا، کہ ہم تو اس بات سے، اس چیز سے ہم تو بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو صرف ہمارے باپ دادا، آباؤنا ہمارے جو آبا و اجداد یعنی ہمارے جو باپ دادا ہیں انہوں نے شرک کیا تھا، جو ہم سے من قبل پہلے تھے، اور ہم تو تھے ان
کی اولاد ان کے بعد، بعدہم ان کے بعد، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، افتہلکونا تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما فعل المبطلون اس شرک کی وجہ سے جو کیا تھا باطل پرستوں نے، وکذالک نفصل الآیات اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیاتی نشانیاں، اللہ کہتے ہیں اسی طرح سے ہم مفصل ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ یرجعون تاکہ وہ ان میں غور کریں اور کفر سے باز آ جائیں۔ یرجعون رجوع کرنا یعنی پلٹ کر دوبارہ واپس رب کی طرف رجوع کرنا، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں وہ کفر سے باز آ جائیں، ان میں غور کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، اللہ کہتا ہے اور وَاتْلُ تلاوت کیجئے، یعنی کہ ان کو پڑھ کے سنائیے انہیں حال اس کا جسے اللہ کہتے ہیں ہم نے علم دیا، آیاتینا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی آیتوں کا، ہم نے اللہ کہتا ہے اسے اپنی آیتوں کا ہم نے علم دیا، تو وہ کیا کیا اس نے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا وہ اسے کترا کر نکل گیا، فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ تب اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا یہ بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کہتا ہے وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے تو لَرَفَعْنَاهُ بِهَا تو اس کا رتبہ یعنی ان آیتوں کی وجہ سے جو اللہ نے اپنی نشانیاں اپنی دی تھیں، اپنی آیتیں دی تھیں، اللہ کہتے ہیں اگر وہ ان کو سمجھ لیتے، ان کو پکڑ لیتے، اللہ کہتے ہیں ان آیتوں کی وجہ سے، ان آیتوں کے باعث ہم اس کا رتبہ بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن وہ تو پستی کی طرف جھک گیا، الارض زمین کی طرف نیچے کی طرف، یعنی اللہ کہتے ہیں وہ پستی کی طرف جھک گیا، واتبع اور پیروی کرنے لگا، ہواہ اپنی خواہش کی، اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا، جو انسان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں تو اللہ کہتا ہے وہ تو اس کی پیروی کرنے لگ گیا، فمثلہ کمثل الکلب تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، کلب کہتے ہیں کتے کو، تو مسئلہ مثال وہ یعنی کہ کتے کی مانند ہے، اللہ کہتا ہے اس کی مثال کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس اگر تو حملہ کرے اس پر تب بھی وہ ہم پہ، اور اگر اسے چھوڑ دے تب بھی ہم پہ، یعنی کہ دونوں طرح سے ہی اس کا کام پہ ہانپنا، اس نے وہ جو کام کرنا ہے اس نے وہی کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور روگردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور بس نفسانی خواہش کے پیچھے لگا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال کتے کے ساتھ دے رہا ہے، اللہ کہتے ہیں تو اس کا کام بھی جیسے ہانپنا ہے نا، ایسے بندے کا بھی جو دنیا کا حریص ہے، اپنی نفسانی خواہش کا حریص ہے، اس کا کام بھی بس یہی ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کا حال یہ ہے، فقصص القصص لعلہم یتفکرون آپ سنائیں انہیں یہ قصہ شاید وہ غور و فکر کرنے لگیں، یتفکرون وہ سوچ بچار کرنے لگیں، وہ غور و فکر کرنے لگیں، سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا بہت بری کہاوت ہے یہ جو مثال اللہ کہتے ہیں، یہ جو کہاوت ہے نا، یہ جو اللہ کہتا ہے یہ بہت بری ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ اور وہ اپنی ہی جانوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، مطلب اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا تھا بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي جسے ہدایت اللہ تعالیٰ بخشے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جنہیں وہ اللہ تعالیٰ یعنی گمراہ کر دے، اور جنہیں گمراہ کر دے تو وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، خسارہ خاسرون خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور اللہ کہتے ہیں اور بے شک ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے یعنی دوزخ کے لیے، اللہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کیے بہت سے جن، کثیرن کثرت سے یعنی بہت سے جن اور انسان، اللہ کہتے ہیں ہم نے جہنم کے لیے ان کو پیدا کیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل تو یہ ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان قلوبن قلب کی جمع ہے یعنی کہ دلوں کو کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے دل تو ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا اور اللہ کہتا ہے ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں ان سے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمِعُونَ بِهَا اور اذان کہتے ہیں کانوں کو، اللہ کہتے ہیں ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں ان سے، اولئک کالانعام بل هم اضل وہ حیوانوں کی طرح، انعام اللہ کہتا ہے وہ جانوروں کی طرح ہے، وہ حیوانوں کی طرح ہے، جو مویشی ہوتے ہیں نا یہ چوپائے ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہ انعام کا لفظ بولا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ حیوانوں کی طرح بلکہ بل هم اضل بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اولئک تو اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں، هم الغافلون جو بالکل غفلت میں ہے، بے خبر ہے،
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے نام اچھے اچھے، سبحان اللہ، یعنی کہ سارے جتنے اچھے اچھے نام ہیں نا وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، تو سو انہیں ان ناموں سے، وہ جو اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے، انہیں ان ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو انہیں جو کجروی کرتے ہیں اس کے ناموں میں، یعنی ان کو اللہ کہتا ہے جو چھوڑ دو، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، یہ کجروی یا یلحدون، یہ ہم تفسیر کے اندر پھر دیکھتے ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے، اچھے سے پھر سمجھتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور انہی میں سے اللہ کہتے ہیں جنہیں ہم نے پیدا فرمایا نا، ایک امت ہے، امتن، اللہ کہتا ہے ایک ایسی امت ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو راہ دکھاتی ہے بالحقی، حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور عدل و انصاف کرتی ہے حق کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ راہ بھی دکھاتی ہے اور عدل و انصاف بھی کرتی ہے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ الاعراف مبارکہ کا رکوع نمبر 22، اس کی آیت نمبر 172، 172۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کو قرآن کی مشکل آیات میں شمار کی ہے۔ یہ کلام جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ بطور تمثیل ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کی صحیح تفسیر وہ ہے جو احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا، جس کی وجہ سے آپ کی ہونے والی ساری اولاد ظاہر ہو گئی، اور ان سے یہ سوال کیا گیا اور انہوں نے بلا سے اس کا جواب دیا، یعنی کہ بے شک، یعنی کہ ہاں میں، یعنی کہ جواب دیا گیا کہ جب اللہ نے کہا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا بلا، کہ بے شک اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو سب نے اس کا جواب دیا اس حدیث، اور اس کے علاوہ متعدد حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مکالمہ حقیقت میں ہوا تھا، یہ محض ایک تمثیل نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کوئی تمثیل نما چیز ہے، بلکہ یہ حقیقت میں یہ بات ہے۔ روح المانی میں اس کی تفصیل درج ہے، لکھی ہوئی ہے۔ سائیکالوجیکلی تمام واجب الاحترام، تھوڑا سا آج ہم نفسیات کے ساتھ بھی تھوڑا سا بات لیتے ہیں کہ سائیکالوجیکلی انسانی ذہن کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ شعور ہوتا ہے، دوسرا حصہ تحت الشعور ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ لاشعور ہوتا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو ان کے نفسوں پر گواہ بنا دیا ہے، یعنی ان کی جانوں پر گواہ بنا دیا، اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ہم نے گواہی دی، شاہدنا، ہم نے گواہی دی، اور یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت والے دن یعنی روز حشر یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ یہ آیت کا ترجمہ۔ تو عزیزان من، اب ہم آتے ہیں ذہن کے حصوں کی طرف۔ اگر کوئی بھی بات انسان کے ذہن سے یا شعور سے محو ہو چکی ہو تو پھر بھی وہ جاتی کہیں نہیں ہے، بلکہ تحت الشعور میں موجود رہتی ہے، اور انسانی فطرت میں اس کی تخم ریزی کر دی گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عالم ارواح میں یوم میثاق کو جو بلا ہم نے کہی وہ ہمیں بھول جائے تو بھول جائے، لیکن وہ بات ہمارے ذہن سے نکلے گی نہیں، آگے پیچھے نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے تحت الشعور میں سمائی ہوئی ہے، موجود ہے، اور کسی وقت بھی وہ سامنے لائی جا سکتی ہے یا بیان کی جا سکتی ہے، یعنی کہ روز محشر کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے یہ بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 173، 174 اور 175 کے مطابق ان آیات سے متعلق علماء کی رائے یہ ہے کہ جس شخص کا قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کا زاہد اور عالم بندہ تھا جس کا نام بلعام ابن باورا تھا۔ وہ اپنے زمانے میں علم کے اعتبار سے اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں طلباء اس کی علمی مجلسوں میں حاضر ہوتے، لیکن وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے کی وجہ سے اتنا علم و فضل ہونے کے باوجود گمراہ ہو گیا تھا، بھٹک گیا تھا سیدھے رستے سے۔ اس کے علاوہ علماء نے اور نام بھی لیے ہیں کہ یہ شاید اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ شاید اس کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی ہو لیکن وہ گمراہ ہو گیا۔ وہ شخص جو بھی تھا، جو بھی علم والا شخص تھا، وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا راہ حق سے۔ اصل بات سمجھنے والی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گمراہ لوگوں کے قصے سنا کر ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ تم ایسا مت کرنا۔ اتباع کا معنی یہی ہے کہ کسی کے پیچھے لگنا، کسی کو فالو کرنا یا کسی کی تقلید کرنا، پیروی کرنا، لیکن جب انسان دانستہ آیت ربانی کا انکار کرتا ہے اور انہیں پس پشت ڈال
ڈال دیتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور ہر لمحہ اس کے دل میں پھر وسوسہ اندازی کرنے لگتا ہے، وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ اس بندے کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولو شئنا، یعنی اگر ہم چاہتے تو، یہ اللہ تعالیٰ کیسے کتنا خوبصورت انداز ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو۔ یہ بات نہایت غور طلب ہے، واجب الاحترام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقائق کا علم جو اسے عطا کیا تھا، یعنی اس بندے کو، اس شخص کو، اگر وہ شخص اس پر عمل پیرا ہوتا تو مقربین بارگاہ الہی میں شمار ہوتا۔ جو مقربین، اللہ کے قریب ترین بندے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھے، ان میں شمار ہوتا اور بلند مرتبے کے اوپر فائز ہوتا۔ لیکن اس بدبخت نے تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور دنیاوی لالچ کا اس کے اوپر پھر غلبہ ہو گیا، اور وہ یوں کسی بھی طرح ہدایت کی بلندی کی طرف ایک قدم بھی اٹھانے کو آمادہ نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اسے اپنی من مانی نہ کرنے دیتے اور اسے مجبور کرتے کہ وہ ان دلیلوں کی روشنی میں قدم بڑھاتا جائے، لیکن ایسی جبری مداخلت اللہ کی حکمت کے منافی ہے۔ یعنی زبردستی کسی کو ایمان کے رستے کی طرف بھی لانا نا، یہ بھی اللہ کی حکمت کے منافی ہے۔ اب جب کوئی شخص خود جان بوجھ کر ہلاکت کے گڑھے میں چھلانگ لگانے کی ضد کر رہا ہو تو اسے اس کا شوق پورا کرنے دیا جاتا ہے کہ جاؤ پھر لگاؤ چھلانگ۔ اسی آیت 176 میں اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی ہے، ذرا غور فرمائیے کہ کتے کا کام کیا ہے؟ جب دیکھو گلی سڑی چیزوں کے اوپر منہ مار رہا ہوتا ہے، گندی ہڈیوں کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کتے کی یہ فطرت ہے کہ وہ اس میں لالچ کوٹ کوٹ کے بڑا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہی حال نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو شخص ہوتا ہے، اس کا بھی ایسے ہی حال ہوتا ہے، جو حصول دولت کے لیے کتے کی طرح ہر حال میں ہانپتا پھرتا ہے۔ اور یہ مثال کسی ایک منکر حق کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ ہم صرف کسی ایک بندے کا یا کسی ایک شخص کا نام لے کر کہہ دیں کہ یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی حق کو حق پہچانتے ہوئے بھی پھر بھی روح گردانی کرے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے، بس اسی کا یہی حال سمجھے کہ یہ اسی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے۔ تمام واجب الاحترام اس بات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ غفلت کے مارے ہوئے ہوش میں آ جائیں اور عبرت حاصل کریں اس بات سے۔ آیات مبارکہ 177، 178 اور 179، ان میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جن اور انسان، یہ دو قسم کی مخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ویسے تو کم و بیش اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقوں کا ذکر کیا، جن اور انسان، ایک مرئی اور ایک غیر، ایک ویزیبل اور ایک انویزیبل، ایک نظر آنے والی مخلوق ہے اور ایک نہ نظر آنے والی مخلوق ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے خاص طور سے، لیکن انہوں نے کفر اور نافرمانی سے اپنے آپ کو خود جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ اس جہنم کا ایندھن بننے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں کو دعوت حق کو سمجھنے کے لیے اور پیغام ہدایت کو سننے کے لیے اور اس کے روشن شواہد کو دیکھنے کی جو صلاحیتیں انہیں عطا فرمائی گئی تھی، ان صلاحیتوں کو ان لوگوں نے بیکار کر دیا تھا، ان کو ضائع کر دیا تھا، اور بالکل جانوروں کی طرح وہ ہو گئے تھے، اور صرف جو اپنی نفسانی خواہشات ہیں نا اس کی تکمیل میں لگ گئے، بلکہ بعض حالات میں تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے تھے، جانوروں سے بھی آگے نکل گئے تھے۔ آیت نمبر 180 میں اب ذکر الہی کی ترغیب دی جا رہی ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے، اور اس ذکر الہی کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، اسماء الحسنہ، بہت پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کہیں اللہ اپنے آپ کو ستار کہتا ہے تو کہیں غفار کہتا ہے، کہیں اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے تو کہیں رحیم کہتا ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت پیارے پیارے۔ جبار اور قہار تو بہت بعد میں اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں، جو شروع کی صفتیں اور پیارے پیارے نام ہیں وہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو نا تو ان پیارے پیارے ناموں سے یاد کرو، اور اپنے پاس سے اللہ کے نئے نئے نام مت بنایا کرو اپنے پاس سے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رفعت شان کو نہیں پہچان سکتا تو ایسا کلمہ نہ منہ سے نکل جائے، ایسی بات نہ، ایسا نام نہ منہ سے نکل جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہ ہو۔ اور آیت میں ایک یہ الذین یلحدون فی اسمائہ، جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں،
یلہدونا، یہ جو لفظ ہے اس کے اوپر غور فرمائیے، یلہدونا یہ الہاد سے، لغت میں اس کا معنی ہے سیدھی راہ سے منہ موڑنا، سیدھی راہ سے منہ موڑنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی کرنے کا، یعنی کجروی اختیار کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر پر کیا جائے۔ جیسے بت پرستوں نے اپنے بتوں کے نام اللہ تعالیٰ کے اسما سے مشتق کر کے رکھے ہوئے تھے، جیسے الہ سے لات، عزیز سے عزا، اور منان سے منات وغیرہ۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یا ایسے نام تجویز کرنا جو اس کی شان عالی کے لائق نہ ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جادو ٹونے وغیرہ کے لیے استعمال کرنا، یہ سارے طریقے الہاد میں آتے ہیں کجروی کے حوالے سے، کہ کجروی اختیار کرنے کے حوالے سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا۔ آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ نے ایک امت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ایک امت کو پیدا فرمایا جو حق کے ساتھ راہ دکھاتی ہے اور حق کے ساتھ ہی عدل و انصاف کرتی ہے۔ تو عزیزان مان، یقیناً اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، جس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ کتنی خوبصورت امت ہے جس کا جو نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اس امت کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دعا کرتے ہیں سب مل کے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا اور اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار امتی بنائے رکھے، اور وقت نزا ایمان سلامت رکھے۔ ایمان کی سلامتی ہر وقت مانگا کیجئے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔